سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں نے ایک صوفی کی بات کو پڑھا تھا، میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہر جگہ پہ ہم نہیں سناتے، ہر بندے کا ہاضمہ اس کو برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کی روح نکلتی ہے نا، اس کے دو مقام بیان کیے گئے، یا علیین یا سجین۔ علیین کے اندر نیکوں کی روحیں پہنچتی ہیں، اور سجین کے اندر یہ جتنے گناہگار اور کافر ہوتے ہیں ان کی روحیں پہنچتی ہیں۔ پر فرمایا کہ جب روح مصطفیٰ کو جسم سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا اور وہاں جا کر سب انعام و اکرام عطا کیے گئے، تو اللہ نے فرشتے سے فرمایا، اے محبوب، اے میرے فرشتے، یہ میرے محبوب کی روح ہے، میں جس کی بھی روح نکالتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں کہ اس بندے کے جسم سے نکال کر اس سے اچھی جگہ پہ رکھ دے، میرے محبوب کی روح ہے، اب کائنات میں جگہ دے جو میرے محبوب کے جسم سے اچھی ہو، وہاں رکھ دے۔ وہ فرشتہ روح مصطفیٰ لے کر جنت میں گیا تو کہنے لگا یہ جنت بھی مصطفیٰ کے جسم سے اچھی نہیں ہو سکتی، اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ عرش پہ گیا تو فرمایا یہ بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین پہ آئے وہ بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ آیا، اس نے روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ میں رکھ دیا، کہتا ہے میرے اللہ تیرے حبیب کے جسم سے افضل جگہ مجھے ملی نہیں، میں نے 12 روح کو جسم محمد میں رکھ دی۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے کہ وہ ایک صوفی سے میں نے سنا تھا۔ بھائی جان، یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، یہ خیالی پلاؤ پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ اہل تشیعوں کے ہاں اس کو معرفت بولا جاتا ہے۔ اب معرفت اور صوفیزم کی یہ جو بات ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بات جو عقل سے، شعور سے بالا تر ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص آیا ہے، اس کی اتنی بڑی سفید داڑھی ہے، اور وہ ہے صوفی، اور وہ ہے جی اہل بیت کا سچا محب ماننے والا بقول اس کی زبان کے، اور وہ آ کے بولتا ہے کہ 2 اور 2 جو ہے نا 150 ہوتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں بھائی کیسے 150 ہوتے ہیں میرے بھائی، ادھر بیٹھ ذرا مجھے یہ گن کے دکھا دو۔ اس نے کہا کہ دیکھا نا، تم نے بحث کر دی نا، تم گننے میں لگ گئے نا۔ اس میں علم نہیں گھسیڑنا تھا، اس میں یہ چیز گھسیڑنی ہی نہیں تھی کہ جو ایکچولی طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ وہ بھائی یہ معرفت کی باتیں ہیں، علم اور شعور سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ جب آپ کا صوفیزم پہ، اہل بیت پہ اور آپ کا ولیوں پہ پورا ایمان مطلب ہو جاتا ہے نا کہ یار میں ان پر پورا ایمان رکھتا ہوں، تو پھر جو بھی ان کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان پر ایمان رکھو، یقین رکھو، کیونکہ وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل سے اور آپ کے شعور سے، یا جو آپ کو نالج ہے اس سے یہ بالا تر باتیں ہیں، جس کو معرفت بولا جاتا ہے، صوفیزم بولا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں جہالت بولا جاتا ہے۔ یعنی اس مفتی کے پاس، اس جاہل کے پاس اب نہ ہی تو کوئی ریفرنس ہے کسی حدیث کا، کسی ضعیف حدیث کا جو کسی بھی صحابی سے تشبیہ ہو، کوئی کسی قرآن کی سورہ، کوئی آیت، نہ ہی۔ صوفیزم ہے، کئیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اس لیے میں زیادہ تر لوگوں میں یہ بات کرتا نہیں ہوں، اس کو جہالت بولتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور، دنیا میں جو بڑے بڑے اولیاء ہیں، جو اپنے اپنے شہروں کو سنبھالتے ہیں، جو زندہ ہیں، حیات سے ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، جب وہ بغداد شریف آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ کا جواب تھا، وہ یہاں پر غوث اعظم کے مہمانوں کی لیٹرنگ صاف کرتے ہیں۔ اس بات کی شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، اس کی مثال اس طرح سے ہے، یہ جو تمام شہروں کے اندر، پاکستان کے تمام شہروں کے اندر جتنے بھی ڈی پی او حضرات ہیں، کمشنر حضرات ہیں، اپنے اپنے شہر کو سنبھال رہے ہیں۔ غوث پاک سمجھ لیں آج کے سب سے بڑے جو پرائم منسٹر ہیں، جتنے بھی کمشنر ہیں ان کی وہاں مہمانوں کے جا کے لیٹرین صاف کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کا نہیں، وہ جو پرائم منسٹر کے پاس فورن کنٹری سے چل کر آتے ہیں نا لوگ، یہ ہمارے جتنے بھی کمشنر حضرات ہیں جو شہروں کو سنبھالتے ہیں، وہ جا کے ان کے لیٹرین صاف کرتے ہیں، یعنی کہ واش روم صاف کرتے ہیں۔ یہ تو ایک دنیاوی لیول پہ آپ لوگوں کو بکواس بات لگ رہی ہوگی، لیکن یہ دینی لیول پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ایک شہر کے اندر جس نے اسلام کو سنبھال رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سنبھال رکھا ہے، وہ بندہ، وہ جو ایک پیروں کے ہیڈ ہوتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا نہیں، ان کے جو آنے والے مہمان نا، ٹوٹے بھجے کہیں سے بھی جو آ رہے ہیں، یہ دین کے پیروی کرنے والے آپ علیہ السلام کے غلام، ان کے جا کے واش روم صاف کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی دینی گفتگو، معیاری دینی گفتگو، کوئی مذہبی گفتگو، اس سے دین کو کوئی فائدہ؟ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو آپ سنتے ہیں، سہراتے ہیں۔ ہمارے امیر علیہ سنت شیخ طریقت، باعث خیر و برکت، باعث خیر و برکت، جی ہاں، باعث خیر و برکت۔ اللہ پاک نے آپ کا جو وجود ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، صحابہ کرام کے صدقے میں بڑا خیر و برکت والا بنایا ہے۔ یعنی آپ سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا ہے تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ برکت ملے گی۔ آپ کسی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو کہتے ہیں انشاءاللہ برکت ملے گی۔ کسی کی دکان پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ برکت ملے گی۔ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب انشاءاللہ بڑی برکت آئے گی، خیر آئے گی، برکت آئے گی، خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ ان کے قریب آتے ہیں تو برکت ملتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو برکت ملتی ہے، ان کی باتیں سنتے ہیں تو برکت ملتی ہے،
इनके मुरीद बनते हैं तो बरकत मिलती है, बाई से खैर बरकत। हालांकि अगर आपके लियास कादरी के अंदर इतनी बरकतें हैं कि कहीं वो बैठ जाएं तो वो सोफा बरकती, किसी से हाथ मिला लें तो वो बंदा बरकती, तो मुझे ये बताएं कि जब आप इतने बरकत वाले हैं, आपके पास एक ऐसा बुरा आदमी है जो बरकत का पैकर है, नाखून से लेकर सर के बाल तक हर चीज उसकी बरकत बरकत है, मतलब टोटली बरकत आदमी, बरकत अली। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि ये जो चंदा आप आवाम से मांगते हैं, ये जो डोनेशंस लेते हैं, ये आप आवाम से क्यों मांगते हैं, क्यों लेते हैं? जगह जगह आप लोगों के वो जो टिफिन बॉक्स की तरह चंदा बॉक्स लगा हुआ है, जहां पर एक दिहाड़ीदार मजदूर से लेके एक ये जो क्लर्क रैंक का बंदा होता है या वकील जज रैंक का बंदा, उन तमाम से चंदा क्यों लेते हैं? बात तो सही है। और जब गरीब और भोली भाली आवाम के सामने तुम एक आम से आदमी को पैगंबरों के लेवल स्टेटस पे बिठाओगे, करामतें शो करवाओगे, झूठी करामतें उसके बारे में बताओगे, बयान करोगे, उस बंदे से हाथ मिलाने के बाद भोली बगलूल आवाम ये क्यों ना सोचे कि आज हमारे पास माल चल कर आएगा खुद। और पहले तुम्हारे लिहाज कादरी वो खजूर के बने हुए तकिए पे सोते थे, रोई शो नहीं होती थी उसके अंदर, नीचे बैठ के खाना खाते थे, ऊपर बैठते नहीं थे। अब जब उनको तकलीफें होना शुरू हुई हैं, अब फोम वाले गद्दे हैं, फोम वाले तकिए हैं और कुर्सियों पे वो बैठते हैं। पहले टीवी टेलीविजन हराम था, अब वो हलाल हो गया। पहले पापा लियाज कादरी की बरकतें किधर गई थी? या उम्र के इस हिस्से में आके उनके पास बरकतें आना शुरू हुई हैं? वो भी कराना ना आवाम को बंद करो। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, आसिफ का कोई बताते थे उनको वो मसला था, तो कोई मुझे किसी की तारीफ करके किसी के पास ले गया, बाबा जी के पास, वो कहीं मतलब है नहीं कि वो नीचे पुल उतर कर वो साहब निकले बाहर अपने दरवाजे से, यूं आदमी देखकर कदमों में गिर जाया, लेकिन मैं तो मुतासिर नहीं होता, सीधी बात है। ये मैं दावत समय से पहले की बात कर रहा हूँ। मैं मतलब यानी कि मजबूरी थी, मुझे नहीं पता था। तो खैर वो साहब आए, दाढ़ी पूरी थी उसकी, बड़ी बड़ी जुल्फें यहाँ तक, बनियान उसने चिपका हुआ पहना हुआ था बदन से, हाफ आस्तीन बनियान, और उसकी एक लट जो थी ना वो दिल पर थी, दिल की जगह पर, और वो फड़क रही थी वो जुल्फ। अब आदमी बोलो कदमों में गिरे कि नहीं गिरे, बहुत पहुंचा, उसका दिल जारी है, लेकिन वो मैंने इसके दिल को नहीं देखा, मैंने इसकी जुल्फों को देखा। ये आदमी पहुंचा हुआ कैसे हो सकता है कि कहीं और पहुंचा हुआ होगा। बूढ़े बाबा जी, अगर उनकी जुल्फें इतनी बड़ी थी तो आप अलैहिस्सलाम की भी जुल्फें बड़ी बड़ी थी, क्या आपको ये मालूम नहीं है? और आपने कहा कि उसकी वो जो एक लट थी जुल्फ की, वो दिल के ऊपर आ रही थी और उसका दिल जो था वो धक धक कर रहा था, यानी कि कल्ब जा रहा था। ये जो एक्टिंग और ड्रामेबाजी आप लोगों ने मार्केट में इन की हुई है, मतलब यूनिक तरीके से अपने लेफ्ट चेस्ट को हिलाते हैं और लोगों को पता चलता है कि इसका दिल अलग से अल्लाह बोल रहे हैं, भाई साहब अलग से अल्लाह बोल रहे हैं, यानी कि मल्टी टैलेंटेड आदमी है। और एक्चुअली दौर में इलियास कादरी को ये जब इल्म था कि मैंने इस दौर का बहुत बड़ा मुजद्दिद और गौसे पाक गौसुल वक्त बनना है, तो ऐसे ये जुल्फबाजी वाले लोगों को, ऐसे नॉर्मल लोगों को मैं तरजीह क्यों दूं? तो सरकार आपने बिल्कुल ठीक किया, इस टाइम आपसे बड़ा मुजद्दिद और गौसुल वक्त दुनिया में कोई नहीं होगा। दुनिया में, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई नहीं होगा। पार्टी बदल लिया साला। वैसे भी जिसे ड्रामेबाजी में ऑस्कर मिला हो ना, वो सिल्वर मेडलिस्ट या वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वो जो छोटे मोटे आर्टिस्ट होते हैं ना, तो इस तरह के छोटे मोटे ड्रामेबाज लोगों को पसंद नहीं आता। और वीडियो के लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इस वीडियो के कमेंट्स में अपना एक कमेंट पिन किया है, आप लोग लाजमी उस कमेंट को पढ़िएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिएगा आदि टेक को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।